یہ چاند ٹکوں کی خاطر ہمارے مولویوں نے بھی ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ ساتھ میں سفر پہ گیا، میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں وہ چیز بتائیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اگر تم حشر کے دن سایہ چاہتے ہو، گرمی کے دن نجات چاہتے ہو، شہداء جیسی موت چاہتے ہو اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہو فَأَدِیمُوا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، تو فرمایا ہمیشہ رب کا قرآن پڑھتے رہنا، فَإِنَّهُ كَلَامُ الرحمن، قرآن وہ ہے جو تیرے رب رحمان کا کلام ہے، وَحِصْنٌ مِّنَ الشَّیطان، اور شیطان سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے، وَرُجْحَانٌ فِی الْمِیزان، اور فرمایا جس کے پلڑے میں قرآن کی نیکی ہوگی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا مالک کائنات اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کی قدر کو سمجھو، قرآن کیا چیز ہے۔ میں ایک پکچر دیکھ رہا تھا، ایک تحریر بڑی پیاری کمال کی لکھی تھی، بچہ ہے وہ مسجد کے لیے جا رہا ہے، قرآن پڑھنے جا رہا ہے مسجد میں۔ جب بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے جاتا ہے، قرآن اس کے سینے پہ ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے۔ جب وہی بچہ اسکول میں جاتا ہے، بیگ کتابوں کو اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کا علم، دنیا کی تعلیم کل بھی پیچھے تھی، آج بھی پیچھے ہے، اور قرآن بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، قرآن سینے پہ ہوتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے رب کا قرآن کل بھی آگے تھا، رب کا قرآن آج بھی آگے ہے، اور کل قیامت والے دن بھی رب کا قرآن آگے ہوگا اور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ اور یہ ہماری گزارش ہے عوامل سنت سے بھی قرآن کی قدر کو سمجھیں کہ جب تمہارا بچہ، یہی بچہ سکول میں جائے، کالج میں جائے، تم اس کو اچھا لباس دیتے ہو، غسل کرا کے بھیجتے ہو، وہاں پہنچا کر آتے ہو، اور جب یہی معذاللہ تمہارا بچہ رب کا قرآن پڑھنے آئے، قرآن تو وہ کتاب ہے، دنیا کائنات میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہی جب تمہارا بچہ قرآن پڑھنے آئے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ بچے کا نہ منہ دھلا ہوتا ہے، نہ لباس دھلا ہوتا ہے، نہ کوئی لباس صاف ہے، نہ اس نے وضو کیا ہے، نہ وہ غسل کر کے آیا ہے، عجیب و غریب حالت کے اندر قرآن پڑھنے آ گیا۔ بھئی یہ کیا صورتحال ہے کہ تم نے قرآن کی قدر کو نہیں سمجھا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں آج قوم ذلیل و خوار ہے کہ قرآن کی قدر کو تم لوگ بھول گئے ہو۔ اور دوسری بات، جب تک مسجد میں اعلان نہیں ہوتا بچے قرآن پڑھنے نہیں آتے۔ یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جب سکول کے اندر بچہ جاتا ہے، وہاں پہ کون سا سکول ہے جس کے اندر ہر روز یہ اعلان ہوتا ہو کہ بچے آئے پڑھنے کے لیے، سکول کا ٹائم ہو گیا ہے؟ کوئی اعلان نہیں ہے تو سکول میں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بچے اپنے وقت پر پہنچتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہمارے علماء کو بھی سمجھنا ہوگا جو اس کام کے اندر ملوث ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سارے علماء سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ مساجد کے اندر اعلان کرنا بند کر دیں، جس نے قرآن پڑھا ہے تو خود آ جائے۔ کیا قرآن کی قدر اتنی بھی نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو قاری صاحب اعلان کریں گے تب بچے قرآن پڑھنے آئیں گے؟ میں کہتا ہوں ایسی تعلیم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو قرآن کی قدر نہیں ہے اس کو ہمیں قرآن پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی قدر کو خود سمجھیں۔ اور میری یہ گزارش ہے علماء سے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے بالکل نہ جائیں۔ جس نے قرآن پڑھنے، آپ ذرا خود غور کریں کہ جب بچے نے سکول کا سبق پڑھنا ہو تو وہ استاد کے پاس چل کے جاتا ہے، اور جب قرآن پڑھنا ہو تو قاری صاحب پڑھانے جائے گا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھانا ہے تو قاری صاحب لوگوں کے دروازے پہ جائے گا۔ یہ چاند ٹکوں کی خاطر ہمارے مولویوں نے بھی ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ چاند ٹکوں کی خاطر بھکاری بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے دستک دیتے ہیں دروازے پہ، اور پھر کہ قرآن پڑھانے آئے۔ یہ کون سی قرآن کی تعلیم تم دے رہے ہو کہ قرآن کی قدر کو تم نے خود گرا دیا ہے؟ علماء کو قرآن کی قدر کو سمجھنا ہوگا، اپنا رخ تم خود بدلو کہ ٹیوشنیں پڑھانا چھوڑو۔ رب تمہیں مرنے نہیں دیتا بھوکا، تم قرآن کی قدر کرو، رب تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، تمہاری آخرت بھی